امریکی صدر کے غزہ کے قبضے کے بیان پر ایرانی سپریم لیڈر کا دو ٹوک موقف سامنے آ گیا۔ نہر سے بحر تک پورا فلسطین صرف فلسطین کے لوگوں کا ہے۔ آیت اللہ سید علی خامنہئی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام شیئر کر دیا۔ امریکی صدر کی ہٹ دھرمی برقرار، دنیا بھر کی مخالفت کے باوجود غزہ پر قبضے کا اعلان دہرا دیا۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ میں لکھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ کی پٹی امریکہ کے حوالے کر دی جائے گی۔ امریکہ آہستگی اور احتیاط سے غزہ کی تعمیر شروع کرے گا۔ فلسطینیوں کو خطے میں نئے اور جدید گھروں کے ساتھ کہیں زیادہ محفوظ اور زیادہ خوبصورت کمیونٹیز میں بسایا جائے گا۔ مزید کہا، غزہ کی تعمیر کے لیے کسی امریکی فوج کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ٹرمپ کے اعلان کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنی فوج کو غزہ سے رضاکارانہ انخلاء کا منصوبہ بنانے کا حکم دے دیا۔ امریکی صدر کے بیان پر پاکستان کو بھی تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کو کہیں اور بھیجنا انتہائی تشویشناک ہے۔ فلسطین فلسطینیوں کا ہے۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ترجمان شفقت علی خان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایسی آزاد فلسطین ریاست کا حامی ہے جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ پاکستان غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ غزہ میں امدادی سامان کی بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ہم غزہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، فلسطینیوں کا امریکہ اور اسرائیل کے منہ پر انکار کا زوردار تھپڑ۔ فلسطینیوں کا ٹرمپ کو جواب۔ حماس، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اقوام متحدہ نے بھی ٹرمپ کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی امریکی صدر کے بیان کی وضاحت۔ بیان میں کہا گیا کہ صدر ٹرمپ کا غزہ میں امریکی فوج بھیجنے کا ارادہ نہیں۔ ٹرمپ غزہ کی تعمیر نو میں امریکہ کی شمولیت ضروری سمجھتے ہیں۔ امریکہ بھر میں صدر ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف ہزاروں شہری سڑکوں پر آ گئے۔ فلاڈیلفیا، کیلیفورنیا، مشیگن، ٹیکساس، وسکانسن اور انڈیانا سمیت کئی ریاستوں میں مظاہرے اور ریلیاں۔ مظاہرین کا یو ایس ایڈ کی بندش، تارکین کے خلاف کریک ڈاؤن، ٹرانسجنڈر کے حقوق اور فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے خلاف احتجاج۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی بندوقیں خاموش نہ ہو سکیں۔ نصیرات اور رفح میں فائرنگ سے کمسن بچے سمیت 4 فلسطینی شہید، 2 زخمی۔ جنوبی غزہ میں شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال، پانی خیموں میں داخل ہونے سے متاثرین کے مصائب میں اضافہ، سردی سے بچوں میں بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ یونیسیف نے غزہ کے حالات زندگی کو انتہائی خطرناک قرار دے دیا۔ یونیسیف نے کہا ہے کہ پینے کے لیے صاف پانی دستیاب نہیں، یومیہ 600 ٹرک داخل ہو رہے ہیں جو ناکافی ہیں۔ پرنس کریم آغا خان کی 8 فروری کو لسبن میں تدفین ہوگی۔ اسماعیلی دیوان نے اعلان کر دیا۔ پیر کے روز تعزیتی تقریب کا انعقاد بھی کیا جائے گا، باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آخری رسومات میں حکومت کی نمائندگی کریں گے۔ وفاقی حکومت کا 8 فروری کو سوگ کا اعلان، پرچم سرنگو رہے گا۔ وزیر اعظم کا پرنس رحیم آغا خان کو ٹیلی فون۔ شہباز شریف کا پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار۔ کہا، پرنس کریم آغا خان پاکستان کے سچے دوست تھے۔ مرحوم نے اپنے دور اندیشی قیادت سے بہت سی زندگیوں کو روشن کیا۔ وطن عزیز کو خارجیوں سے پاک کرنے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز کی مؤثر کارروائی میں 12 خوارج مارے گئے۔ ہلاک خوارجیوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ مارے گئے دہشت گرد فورسز اور شہریوں کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک محمد ابراہیم نے جام شہادت نوش کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں 9 ججز کی تعیناتی کی منظوری۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ جوڈیشل کمیشن نے سردار اکبر علی کی ایڈیشنل جج تعیناتی کی منظوری دے دی۔ خالد اسحاق، محمد اویس خالد، محمد جواد ظفر کے ناموں کی بھی منظوری۔ چودھری سلطان محمود جاوید اقبال کے نام بھی ایڈیشنل ججز کے لیے منظور۔ وقاص حیدر اوان اور حسن نواز مخدوم کے نام کی ججز کے لیے منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے مولانا کو قائد نون لیگ کا پیغام پہنچایا۔ مولانا فضل الرحمان کا نواز شریف کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ملاقات میں پیکا ایکٹ سے متعلق مولانا کے تحفظات کا بھی جائزہ لیا گیا۔
वज़ीर आज़म ने एक्ट से मुतालिक हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया। पीपल्स पार्टी मिसाक कराची के लिए मुतहर्रिक, तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर लाने का फैसला। MKM और जमात इस्लामी से भी राबते। पीपल्स पार्टी का वफ़द जल्द ANP, PTI और JUI के वफूद से भी मुलाकात करेगा। मिसाक कराची में शहर के मसाइल को मिलकर हल पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश। शहर से तजावुज़ात का खात्मा मिसाक कराची का हिस्सा। शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात भी मिसाक कराची में शामिल। कराची की सड़कों पर मौत का रक्स। हैवी खूनी ट्रैफिक ने 10 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। मलिर खोखरापार राशिद मिन्हास रोड समेत दीगर हादसात के मुकदमात दर्ज। खोखरापार हादसे में मां और कमसिन बेटा जाँ बहक हुए थे। मतुफिया के ससुर ने मुकदमा दर्ज कराया। राशिद मिन्हास रोड हादसे में मियां बीवी और फारूक नामी शख्स जाँ बहक हुए थे। खोखरापार हादसे के मुर्तकिब बस ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं। मुकदमे का मतन, मलिर हादसे में तेज रफ्तार बस ने 2 बच्चियों को कुचल दिया था। सरजानी टाउन और गुलशन मेमार में भी ट्रैफिक हादसात में कीमती जानें ज़ाया हुई। कराची में होने वाले ट्रैफिक हादसात पर तशवीश। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हैवी ट्रैफिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए एडिशनल IG को खत लिख दिया। म्यूनसिपल कमिश्नर के MC के खत में कहा गया है कि शहरियों को सड़कों पर कुचला जा रहा है। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के अलावा तमाम औकात कार में हैवी ट्रैफिक को रोका जाए। कमिश्नर कराची ने ट्रैफिक हादसात में शहरियों की हलाकत का नोटिस ले लिया। पुलिस को मुकदमात दर्ज करने और दस्तावेजात की जाँच पड़ताल का हुक्म। सूबाई वज़ीर एक्साइज सिंध का भी शहर में डंपर्स के खिलाफ एक्शन। शहर में तमाम गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड डंपर्स को फौरी जब्त करने का हुक्म। कातिल डंपर, खूनी डंपर लोगों को कत्ल कर रहे। कराची वालों को उस नौबत पर ना लाया जाए कि वो फिर इन डंपरों का रास्ता रोडों पर रोके, क्योंकि ना इनकी टाइमिंग का ख्याल रखा जा रहा है। मैं IG सिंध से भी कहूँगा, आज इस शहर में 8 से ज़ायद लोग कत्ल कर दिए गए और ये कत्ल करने वाले ये वो डंपर, ट्रॉलर और टैंकर हैं। गवर्नर सिंध के दावे वादे सब खोखले निकले। ज़बानी जमा खर्च, गवर्नर साहब एक्शन कब होगा? कराची वालों को आपके अमली इक़दाम का इंतज़ार। क्या शहर कायद के बासी यूं ही बेरहम ड्राइवरों की गफलत की नज़र होते रहेंगे? कराची में लुटेरे भारी असलहे का इस्तेमाल करने लगे। गुलशन हदीद में हेलमेट लगाए मुलजमान की भारी असलहे के साथ जनरल स्टोर में लूट मार। मुलजमान स्टोर से 6 लाख रुपए लूट कर फरार। नाकिस कारकर्दगी पर SHO अदील शाह को हटा दिया गया था। गुलशन हदीद के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के मुबैना तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार।